احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرۂ ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جسے لے کے ہم ہر بدھ اور جمعرات پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے آپ کی ٹی وی اسکرینز پہ یعنی ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ کل جو بات کی جناب بریفلی اگر سمرائز کروں تو ہم نے بات کی سورہ آل عمران کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس حوالے سے بات ہوئی کہ لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے اس کے گھر تک جانا یا اس کے گھر کا حج کرنا کہ جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت پہ کلام کیا گیا جناب۔ پھر ہم نے بات کی کہ اگر کوئی کہ جو اسی آیت کے بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو انکار کرتا ہے، جو منکر ہو گیا اور جو یعنی طاقت رکھتے ہوئے استطاعت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا قصد اور ارادہ، کیونکہ حج کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی معظم چیز کا ارادہ کرنا ہے، تو جناب پھر اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے غنی ہے، یعنی بے پرواہ ہے۔ تو اب ہمیں ڈرنا بھی ہے، کانشیس ہو جانا ہے، محتاط ہو جانا ہے، اور کیلکولیشن یعنی رکھنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں فوراً حساب لگانا ہے، اور پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ جناب وہ اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو انہیں جلد از جلد بنا تاخیر کیے حج کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ آج ہم کیا بات کریں گے جناب؟ آج ہم بات کریں گے حج کن لوگوں پہ فرض ہے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں جو کہ میں وقتاً فوقتاً شامل کرتی رہوں گی۔ جو مہمان میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری دونوں بہنیں، دونوں عالمات بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور جو ایک عالمہ ہے وہ تو آج پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں تو انہیں ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، اور دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ آصف، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ دعا گو ہوں کہ سیدہ پاک جو ہے کہ جو نام کی برکت ہے وہ آپ دونوں کو عطا ہو، اور آپ دونوں ماشاءاللہ صفا تو بولتی ہی بہت اچھا ہے، آپ کی جانب سے بھی خوبصورت جوابات ہمیں ملیں اور تسلی بخش جوابات ہوں، ہم سب سیکھیں اور سمجھیں۔ جناب سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنا قیمتی وقت آپ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، یعنی آپ ایوری وینسڈے اور تھرسڈے انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ جامع معنی کلام آپ فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم کو سلام عرض کرتے ہیں، جو آن بھی پر ہمارے آج بھی رہنما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گی۔ صفا میں چاہوں گی کہ آپ سے آغاز کروں، بتائیے کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہم آمین۔ مشقتیں برداشت کرنا ان کے لیے آسان فرما دے، اور اس سفر کو اپنی بارگاہ میں ان کے مقبول فرما لے۔ جہاں تک شرائط کی بات ہے تو دیکھیں ہر عبادت کے فرض ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح حج بھی ہے، تو اس کے لیے بنیادی 3 شرائط تو ہر حال میں ضروری ہیں، مثلا مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ صحیح۔ کیونکہ جو نابالغ بچہ ہے اگر وہ حج کر لے گا تو وہ اس کی طرف سے فرض حج ادا نہیں ہوتا، اچھا۔ تو فرضیت جو ہے وہ بالغ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
تو بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور صاحب عقل ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے گھر کا حج اس کے اوپر فرض ہے کہ جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. پھر استطاعت دو طرح کی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، بدنی بھی، دونوں یہاں مراد ہیں. بدنی استطاعت اس طرح ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہو، حج تک پہنچنے کی استطاعت یوں رکھتا ہو کہ وہ حج کے ارکان کو ہوش و حواس کے ساتھ ادا کر سکے. پھر اسی طرح مالی استطاعت کی اگر بات کریں تو اخراجات اپنے پورے کر سکے، آنے جانے کے، وہاں رہنے کے، ٹریولنگ کے، یہ سارے اخراجات وہ پورے کر سکتا ہو. اگر وہ گارڈین ہے تو اس کے کفالت میں جو بچے ہیں یا جو بھی اس کی کفالت میں یہاں پر افراد ہیں، حج کے دوران وہ چونکہ یہاں پر موجود نہیں ہوگا تو ان کا انتظام بھی یہاں کرنے کے قابل ہو. اچھا یہ چیز ہو گئی استطاعت. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایام حج میں ان شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اسی طرح اگر فارم فل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایام حج سے پہلے ہی فارم فل کیے جاتے ہیں، اس وقت دیکھیں گے ہم کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم پر حج فرض ہوگا، اور پھر اسی وقت یہ ساری کنڈیشنز جو بیان کی جا رہی ہیں دیکھ لی جائیں گی. اگر خواتین کی بات کریں تو ایک عورت کے لیے اپنے محرم کے اخراجات کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ 3 دن سے زیادہ کی مسافت طے کر کے حج کے لیے جا رہی ہیں تو پھر ان کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا محرم یا پھر شوہر. تو یہاں پر ایک کنڈیشن اور بیان کر دوں کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہے اور جو شوہر ہیں وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اخراجات پورے کر سکتے ہیں، یا جو بھی محرم ساتھ میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پر بھائی جا رہے تھے اور ان کی بہن کے پاس بھی اتنے اخراجات موجود ہیں کہ وہ حج پر جا سکتی ہیں، تو اب یہ جا کر فرض حج کی نیت سے اپنا حج ادا کریں گی تو یہ ان کا فرض حج ہی ادا ہوگا. ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ شرائط کسی میں جمع ہو جائیں تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے عظیم عبادت حج کے تعلق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین اور خواتین میں احکام حج ڈسکس کیے جا رہے ہیں. سفر حج اور ارکان حج روحانی مسرتوں کا سامان ہے، ہر آن ہے، اور ہم مناسک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں اور آن بھی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضم ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اس اثر سے نکل گئیں. کل کے بعد آج قدرے بہتر فیل کر رہی ہوں گی. وہ جو حادثہ ہوا تھا بہتر ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. میرا کیا سوال کرنا چاہتی ہوں؟ یاد رکھتی ہیں آپ کی بہت بہت شکریہ. میں بھولتی نہیں ہوں بہن، یاد رکھتی ہوں میں، اور تمہیں تو میں بہت یاد رکھتی ہوں. اچھا کیا سوال لے کے آئی ہیں؟ یہ بتاؤ. اچھا سوال یہ ہے کہ کسی پر قربانی واجب ہوئی مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے کرنے کے لیے، کیا وہ کسی سے قرض لے کر کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ حرام ہے. یہ ناجائز اور حرام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ الگ الگ اس کی قسم ہے؟ اچھا ٹھیک. اور میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا نا یہ آٹے کے بارے میں، یہ سر کے بالوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، یہ کلائیوں پہ جو بال ہوتے ہیں باریک باریک سے. اچھا ٹھیک ہے. تو نا کبھی نا ناخن کے طرف میں تھوڑا سا لگا رہ جاتا ہے اور کلائیوں کے بازو پہ بعد میں نماز کے ہاتھ پھیر کو دیکھو نا تو جمع ہوا نظر آتا ہے، تو بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس حوالے سے پوچھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب میں آؤں گی جناب عالمہ فاطمہ آصف کی سمت، جو آج پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں دوبارہ سے. السلام علیکم. اور مجھے یہ بتائیے کہ حج کے فرائض جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کب کب ادا کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض کہتے ہیں وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو جی. اور عبادت کا صحیح ہونا اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. حج کے 2 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذوالحج کو حج کی نیت اور حالت احرام میں ظہر کے وقت سے لے کر صبح صادق تک میدان عرفات میں ٹھہرنا. کچھ دیر کے لیے بھی ٹھہریں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اور ظہر سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے.
یہ حج کا رکن اعظم ہے, اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک, صحیح. اگر آپ یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو دونوں نمازوں کو جمع کریں گے, اور اگر اپنے اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ تو دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں. اچھا, ٹھیک ہے. یوم عرفہ کا دن بہت فضیلت کا حامل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کوشش یہ کی جائے کہ میدان عرفات میں, عبادات میں اور ذکر اللہ میں مشغول رہیں. سبحان اللہ. دوسرا فرض حج کا طواف الزیارہ ہے. یہ حج کے تمام ارکان یعنی وقوف عرفہ, وقوف مزدلفہ, رمی, حتیٰ کہ احرام کھلنے کے بعد ادا کیا جائے گا. ٹھیک. یہ 10ویں ذوالحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا. حاجی جب تک اس طواف کو ادا نہ کر لیں ان کا حج مکمل نہیں ہوگا. جی. اس کے بعد سعی کی جاتی ہے جو کہ واجب ہے. صحیح جناب. تو 2 فرائض کا ذکر کیا گیا, یعنی وقوف عرفہ جو کہ حج کا رکن اعظم ہے, اور جو دوسرا فرض انہوں نے بتایا وہ ہمیں یہ بتایا کہ جناب طواف الزیارہ جو آخری طواف کیا جاتا ہے, یعنی طواف وداع سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ فرض طواف ہے جس کے بعد سعی کی جاتی ہے. بہت شکریہ جناب. میں نے جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں, اور میں اس لیے بھی کہتی ہوں کیونکہ میں خود ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں, ہم سب سیکھ رہے ہیں. استاذ الکریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور, آپ ان دونوں بہنوں نے جو گفتگو کی ہے حج کے فرائض کے تعلق سے, کون کون سے ہیں اور کن لوگوں پہ فرض ہے, رہنمائی فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, جہاں تک حج کے فرائض کی بات ہے تو حج کے فرائض میں ایک ہیں ارکان اور ایک ہیں ارکان تو نہیں ہیں لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں ہوتے ہیں. ایسے رکن تو کہتے ہیں اسے کہ جو شے کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے, وہ رکن کہلاتا ہے. تو یہ جو 2 ہیں یہ تو حج کے جوہری اور اساسی رکن ہیں, یعنی یہ وقوف عرفہ کرنا اور طواف الزیارہ کرنا. تو یہ حج کے رکن بھی ہیں, حج کے فرض بھی ہیں. ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہیں, جیسے احرام جو ہے, احرام یہ بھی حج کا فرض ہے. اسی طرح وقت جو ہے یہ بھی حج کا فرض ہے. لیکن چونکہ بنیادی اساسی جوہری رکن یہی دونوں ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ جب اختصاراً کہا جاتا ہے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ حج کے 2 بنیادی فرض ہیں جو کہ یہ ہیں, کیونکہ احرام میں بندہ ہوتا ہی ہے احرام کی حالت میں, اور جب ویسے حج کا بیان ہوتا ہے تو اس سے پہلے احرام کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے, حج کے وقت کا ذکر بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر فرائض بیان کرتے ہوئے ان 2 کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور صرف انہی کو بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن ویسے ہیں وہ بھی فرض, احرام بھی فرض ہے, وقت بھی اس کے اندر فرض ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے جو ہے حج کے فرضیت کے حوالے سے کسی پر حج کا فرض ہونا, تو استطاعت کی جیسا کہ بات ہوئی کہ بدنی استطاعت ہو یا مالی استطاعت ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اچھا, اگر کسی کو استطاعت تھی, حج فرض ہو گیا, حج فرض ہونے کے بعد اب جو ہے اب استطاعت نہیں رہی, تو ایسی صورت میں وہ حج ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حج ساقط نہیں ہوگا, حج معاف نہیں ہوگا, حج وہ بہرحال ذمے میں لازم ہے. اگر وہ مالی استطاعت یا بدنی استطاعت دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ خود حج کرے گا, اگر نہیں ہوتی تو پھر حج بدل کروانا ضروری ہے, لازم ہو جاتا ہے. جیسا کہ بیماری وغیرہ کی صورت ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہیں لیکن اب ایسا بیمار, پیسے بھی تھے, ٹھیک بھی تھا, حج فرض ہو گیا, لیکن اب ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ بغیر محتاجی کے حج ادا نہیں کر سکتا, تو اب ایسی صورت میں حج جو ہے اس سے معاف نہیں ہوگا, کیونکہ جب وہ صحیح تھا اس پر اس وقت حج فرض ہو چکا تھا. تو صحیح ہونے کے بعد جو عذر پیدا ہوتا ہے اس عذر کی وجہ سے حج معاف نہیں ہوتا, وہ حج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو جائے تو خود کرے گا, ٹھیک نہیں ہوگا تو حج بدل جو ہے وہ بہرحال کروائے گا. میرے خیال میں کالر. جی بہت شکریہ حضور. ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے کل بھی بہن سوال کیا تھا کہ ان 10 کون سا وظیفہ جی ہم ان ایام میں کریں. میں وہ آج سب سے پہلے وہ لیفٹ اوور کر کے میں لکھ کے لائی ہوئی ہوں, میں ضرور شامل کروں گی. اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ اچھا, کہ ایام حج میں ہم جو ہے وہ کون سا عمل کریں گے, یہ آپ کا سوال تھا, اور میں ضرور شامل کروں گی انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال. جی حضور, آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ حج بدل کروانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اور اگر بندے کی موت کا وقت آ جائے تو پھر جو ہے وہ حج بدل کی وصیت کر کے جائے گا, اور اس کے ترکے میں سے حج بدل کے جو پیسے ہیں وہ دیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ, اور خواتین کے احرام کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے. یوزلی لوگ جو مارکیٹ میں اسکارفس اویلیبل ہوتے ہیں کیپس کے ساتھ, وہ
پہن لیتی ہیں خواتین اور وہ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہی ہمارا احرام ہے. تو اس حوالے سے کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں بیسیکلی احرام سے مراد وہ حالت ہوتی ہے جو حج یا عمرہ کی آپ جب نیت کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ پر جو حالت طاری ہوتی ہے یہ حالت احرام کہلاتی ہے. اچھا. یہی وہ حالت ہے جس میں بعض پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں. لیکن نارملی ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس لباس کو جو آپ حج یا عمرے کی حالت میں پہنتے ہیں اس کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے. جی. آپ کا سوال بھی غالباً اسی کے حوالے سے ہے. تو جو خواتین کا لباس ہے تو وہ اپنے لباس کو یا پھر اپنے عبائے کو احرام کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں، یعنی حالت احرام میں اس کو پہن سکتی ہیں. بس اس میں خیال یہ رکھنا ہوگا کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جتنا آپ کا ستر جو ہے وہ نماز میں کور ہوتا ہے اتنا ہی اس لباس سے کور ہو جائے. چہرہ کھلا ہوا ہوگا، ہتھیلیاں اور اس کی بیک سائڈ کھلی ہوئی ہوں گی، اسی طرح قدم کھلے ہوئے ہوں گے، کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کور کی جائیں گی. اور وہ کور بھی کیسے کپڑے سے ہوں گی کہ لباس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ لباس جو آپ نے اختیار کیا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے نہ تو جسم کی رنگت جھلکے اور نہ ہی جسم کا ابھار ظاہر ہو، فٹڈ بھی نہ ہو. اچھا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. نہ ہو، بہت ہلکے رنگ کا بھی نہ ہو، یا اگر بہنیں سفید پہنے تو اس کے ساتھ پھر وہ دبیز کپڑے کا ہونا چاہیے، سی تھرو نہیں ہونا دبیز چاہیے. کپڑے کا میں مشورہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ گرمی کا موسم ہے، تو جو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے کپڑا، کلرز ایسے چوز کر سکتی ہیں بالکل کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بھڑکیلے بھی نہ ہوں، لیکن یہ اس طرح کے ہوں کہ وہ آپ کے جسم کو اچھی طرح کور کر دیں. ٹھیک ہے، ساتر ہونا چاہیے. جی ساتر ہونا چاہیے، جسم فٹڈ بھی نہ ہو اور کپڑا ایسا بھی نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت جھلکے. اسپیشلی دوپٹے میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا، لباس میں بھی جی بالکل. اچھا، اسی طرح جب استلام کرتے ہیں یا رمی کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانا ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلیوز بعض اوقات پیچھے ہو جاتی ہیں، تو کوئی ایسا انتظام کریں کہ یا تو لاسٹک اس میں ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو الگ سے سلیوز خرید کے جاتی ہوں، اس میں سٹائلش وہ بیل سلیوز ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر سلیوز پہنیں. بالکل اس میں سلیوز پہننی ہوں گی کیونکہ وہ پھر جب اوپر ہوتے ہیں تو کلائیاں کھل جاتی ہیں. کلائیاں نہ کھلیں. اسی طرح ایک بات اور عرض کر دوں کہ بالوں کو اچھی طرح سے پہلے سے ہی کور کر لیں. کوئی سافٹ انر اسکارف وہ کیپس ہوتے ہیں وہ لے لیے جائیں، وہ پہن لیں تاکہ اچھے طریقے سے پہلے ہی آپ کور کر لیں. وہاں رش ہوگا، بال اگر نکل جاتے ہیں یا کھل جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور اس کو دوبارہ سے ڈھکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے ایسا اہتمام کریں کہ وہاں پر دوپٹہ وغیرہ نہ کھلے اور اچھے طریقے سے کوئی کیپس وغیرہ لے لیے جائیں جس سے آپ بالوں کو کور کر لیں. بہرحال آپ نے احرام کا جو بھی اسکارف ہے اس کو پہنا، کیونکہ خواتین تو وہی عبایا یا دوپٹے وغیرہ پہن رہی، تو وضو کے لیے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اتارا بھی جا سکتا ہے. بالکل چینج کر جو سکتے ہیں. بہنیں سمجھتی ہیں ایک دفعہ پہن لیا تو اب یہ نہ ٹوپی اترے گی نہ یہ اسکارف اترے گا. بعض اوقات ناپاک بھی ہو سکتے ہیں کپڑے، تو وہ پھر اس میں الگ کر کے اور پھر صاف کپڑے پہننے ہوں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہی نہیں نا بغیر اسکارف. جی بالکل، وہ ٹوپی اتارنی ہوگی، وہ تو پھر ظاہر ہے وضو کے طریقے میں شامل ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریموو کر کے پیچھے ہٹا کر پھر اس کے بعد ہی آپ مسح کر سکتے ہیں. چینج کریں گے تو پھر وہ بہت سی کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں یہ لباس جو ہے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. بہرحال ان تمام احتیاطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ احرام کی حالت میں کوئی لباس اختیار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب یہ جو احرام کے تعلق سے حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ فرض ہے، اور بہن نے فرمایا کہ کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور اب ہم بات کرتے ہیں جب یعنی پہلے احرام اور پھر طواف کی طرف، بیت اللہ کی طرف حجاج جو ہے وہ، یا عمرے کے لیے بھی کل ہم نے عمرے کی فضیلت کے حوالے سے بھی کلام کیا تھا، تو جو رواں دواں ہیں تو وہ طواف کر رہے ہیں، تو طواف کا طریقہ ہمیں سمجھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. طواف ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. طواف خواہ حج کا ہو، عمرے کا ہو، نفل طواف ہو یا واجب طواف ہو، ہر طواف کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اچھا. طواف کی ابتدا رکن اسود سے کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے حجر اسود کا تعین کر لیا جائے. اس کے بعد حجر اسود کی طرف رخ کریں. انہوں نے ہری لائٹس بھی لگائی ہوئی ہیں. جی جی، بآسانی اس کو تعین کیا جا سکتا ہے. پھر حجر اسود کی طرف رخ کریں، بالکل سامنے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور دل میں یہ نیت حاضر کر لیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرامی فیسرہ لی وتقبلہ منی. ٹھیک. کہ اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما. صحیح. ٹھیک. اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، اس طرح کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں. اچھا. پھر پڑھیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک. اس کے بعد استلام کریں. استلام کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا. حجر اسود کا استلام کریں. استلام کے بعد تھوڑا سا ٹرن ہو جائیں، اس طرح کہ آپ کی لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائیں، اور دوران طواف اس بات کا خیال رکھیں
کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. اچھا. پھر درود پاک پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے طواف کے چکر شروع کریں. دعائیں کتب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، لیکن بہتر یہ کہ وہ دعا پڑھیں جس کا مطلب آپ کو معلوم ہو، جو آپ کو یاد جو ہو. آپ کو یاد ہو. کتابیں لے کے اس کے بعد وہ اتنا ازدحام ہوتا ہے وہاں پہ، تو آپ ٹکر ہو رہی ہوتی ہے، اختلاط ہو رہا ہوتا ہے مرد و زن کا، تو وہ بہتر ہے. بہتر ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو آپ کو یاد ہو. مثال کے طور پہ آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ دعا تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں حج کے مناسک کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، یعنی حج کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اور اس کا مطلب بھی ہر عام و خاص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائیاں طلب کر رہے ہیں، آخرت کی بھلائیاں طلب کر رہے ہیں، کتنی جامع دعا ہے ماشاءاللہ. اور پھر آنکھ کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات طلب کر رہے ہیں. اپنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک کی تو کیا ہی بات ہے. اور وہاں پر ایک بار درود پاک پڑھنا 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک بار آپ درود پاک پڑھیں گے اور 1,00,000 بار آپ کو ثواب ملے گا. کیا بات ہے. لیکن وہی کانشیس بھی ہو جانا ہے، محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، جس طرح سے کل بھی ہم نے بات کی، یعنی اخلاقی طور پہ بھی آپ کو وہاں پہ ایک اچھا برداشت کو بڑھا کے جانا ہے، اچھا بندہ بن کے جانا ہے اللہ کا. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت. آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. ہم واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حج کے احکام کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پسندیدہ اسکالر موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، اور کالرز بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا جی نام رخسانہ کوثر ہے. جی رخسانہ، اور میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید. میں نے یہ ایک مسئلہ سنا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں، باہر والے صحن میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ عام نماز کے برابر ہوتا ہے، اور وہ نماز جو مسجد نبوی کے اندر پڑھی جائے گی اس کا ثواب، وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی نماز 50,000 نماز کے برابر ہے، تو تب اگر اندر پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب اتنا ہوگا. اگر باہر صحن میں پڑھی جائے گی تو وہ والا ثواب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوشش اندر جانے کی اور اندر جگہ نہیں ملی، پھر باہر پڑھی تو پھر اس کا ثواب ملے گا. یہ والا سنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مغرب کی اذان سے پہلے جب سورج یعنی کہ ابھی پورا غروب نہیں ہوتا تو اس سے پہلے سنا ہے کہ پانی نہیں پینا چاہیے، اس وقت پانی کی پرہیز کرنی چاہیے، اور جب اذان ہو چکے تو پھر پانی پینا چاہیے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ رخسانہ بہن. آپ کے سوالات انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. طواف کا طریقہ مکمل کیجیے. درود پاک پڑھتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر رکن عراقی پہ پہنچے. اس کے بعد حتیم آتا ہے. حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے لیکن طواف اس کے باہر سے ہی کیا جائے گا. پھر رکن شامی اور رکن یمانی. پھر جب آپ رکن اسود پر پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے دوسرا، تیسرا اور 7 چکر مکمل کریں گے. طواف کی ابتدا بھی رکن اسود سے کی جائے گی اور انتہا بھی رکن اسود سے کی جائے گی. ٹھیک، صحیح. تو اس طرح آپ کے 7 چکر اور 8 استلام. حجر اسود سے حجر اسود 1 چکر، اور استلام سے شروع کیا، استلام پہ ختم کیا، تو 8 استلام. 8 استلام، 7 چکر. 7 چکر، صحیح. پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نفل ادا کریں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، مکروہ وقت ہے تو بعد میں ادا کریں. اور اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ملتی تو پوری مسجد میں آپ کہیں پر بھی یہ نفل ادا کر سکتے ہیں. کوئی سا بھی طواف کریں، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا واجب ہوتا ہے. اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو گیا. کرنے ضرور ہے، مکروہ وقت کے بعد ادا کر لیں لیکن کریں ضرور. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ ان دونوں سوالات کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، آپ جو ہے وہ آگے اگلے سوالات شامل کر لوں. ٹھیک ہے. اچھا بہن، اگر طواف کے دوران عالم صفا فاطمہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا کوئی بے وضو ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جی، طواف کو درمیان میں چھوڑ کر اگر آپ نماز کی طرف یا وضو کرنے کے لیے جانا پڑے تو جا سکتے ہیں درمیان میں. اور وہیں سے اگر پھر کنٹینیو کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر اکثر چکر آپ ادا کر چکے ہیں، 4 چکر ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے، تو اب یہیں سے آگے کنٹینیو کرنا ہوگا. جس مقام پر چھوڑا تھا وہیں سے کرنا ہوگا. مثال کے طور پر حتیم تک مکمل ہوا تھا
اور پھر آپ کو وضو کے لیے جانا پڑا یا نماز پڑھنی ہوگی تو پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد یہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا یہیں سے اپنے چکر کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے طواف کو مکمل کریں گے. اگر بالفرض اکثر چکر نہیں ہوئے تھے اور 4 سے کم چکر تھے, 3 تھے یا 2 چکر ہوئے تھے, پھر درمیان میں آپ کو نماز یا وضو وغیرہ کے لیے جانا ہو تو پھر وہاں سے اگر کنٹینیو کریں گے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں, آپشن ہے آپ کے پاس, آپ چاہیں تو یہیں سے بھی کر سکتے ہیں, اور یعنی 2 چکر ہو گئے تھے تو آگے پھر آپ 5 مکمل کر لیں, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ شروع سے اس طواف کو دوبارہ ادا کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ طواف کے چکروں کی انہوں نے بات کی, تو یہ چکروں سے ایک اور سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ اگر چکروں کی تعداد میں ڈاؤٹ ہو جائے, کسی کو شبہ پیدا ہو جائے, شک میں وہ پڑ جائے, تو کیا کریں؟ دیکھیں, اگر فرض یا واجب طواف کر رہے ہیں اور اس کے چکروں میں اگر ڈاؤٹ ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے طواف کرنا ہوگا. اچھا, یعنی جیسے مثال کے طور پر طواف الزیارہ کر رہے تھے, چکروں میں ڈاؤٹ ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے طواف کریں. لیکن چونکہ دیکھیں طواف دوبارہ نئے سرے سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, رش کافی ہوتا ہے, تو کوشش یہ کی جائے کہ طواف کے چکروں کو یاد رکھنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی چھوٹی تسبیح رکھیں 7 دانوں والی, یا پھر جو طواف کے چکروں میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں, پہلے چکر میں دعا, دوسرے چکر میں دعا, یا جس بھی طریقے سے آپ طواف کے چکروں کو یاد رکھ سکتے ہیں تو حتی الامکان اس کو یاد ہی رکھا جائے تاکہ آپ مشقت میں نہ پڑیں. بہرحال اگر فرض یا واجب طواف کے چکروں میں اگر ڈاؤٹ ہوا ہے تو پھر اثر نو طواف کیا جائے گا, اور اگر آپ اس کے علاوہ طواف کر رہے ہیں, اچھا, سنت طواف کر رہے ہیں یا نفل طواف کر رہے ہیں, تو پھر غالب گمان کے مطابق وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اچھا, پھر ہم غالب گمان پہ جائیں گے. یہ مفتی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں گے یا بس کالرز کے سوالات؟ اچھا, کل کا آج بھی ان بہن نے کال کی ہے اور کل بھی انہوں نے کال کی تھی, تو میں کل کی جانب سے بھی اور آج بھی جو آپ نے کال کی اس جانب سے بھی دونوں کالز کو شامل کر رہی ہوں بہن, اس لیے تو آپ ناراض نہ ہو ہم سے. گھر میں رہ کے یعنی ایام حج کے دوران بہنیں کون سا عمل کریں؟ تلبیہ پڑھیں, کوئی خاص ذکر کریں, تکبیرات کہیں, کیا کہیں کہ جن سے وہ فضیلت کو حاصل کر سکیں؟ ایک تو پہلی بات تو لفظ کی تصحیح کے درست لفظ ہوتا ہے تلبیہ. ہاں, بر وزن تفعیلہ. اچھا, تلبیہ ہے یعنی لبیک کہنے کو بولتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. تو بہن نے پوچھا تھا کہ کیا ہم غیر حاجی جو ہے, جو حج پہ نہیں ہے, ہم اپنے گھر کے اندر ان ایام میں تلبیہ پڑھ سکتی ہیں؟ اگر آپ تلبیہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, ثواب کا کام ہے. لبیک, ہاں, اس کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھ کر کے اللہ میں حاضر ہوں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب بندہ یہ بول رہا ہو تو اس وقت یہ نیت کر رہا ہو کہ اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں, اپنے گناہوں سے تائب ہو رہا ہوں, گناہوں سے تائب ہو کر تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں, تو میری توبہ قبول فرما لے, مجھ پہ اپنی خاص رحمت کا نزول فرما, سبحان اللہ, اور مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما, اور اس توبہ پر استقامت عطا فرما. اس نیت کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ تلبیہ پڑھتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس میں ثواب ملے گا. لیکن جو ہے وہ ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے کسی کو فرض یا واجب ہونے کا گمان ہو یا کسی کو غلط فہمی پیدا ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب اجتماعی انداز میں ایسا کرتے ہیں تو اجتماعی انداز میں ایسا کرنے میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اجتماعی انداز میں تو ایسا نہ کیا جائے. انفرادی طور پر کوئی اگر اس طرح پڑھنا چاہتا ہے, یا گھر کے اندر خاتون پڑھنا چاہتی ہے یا مرد بھی پڑھنا چاہتا ہے, تو صرف پڑھنے میں حرج نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. ایک بات یہ کہ ان ایام میں کیا کیا جائے. دیکھیں, ویسے تو جو بھی نیک اعمال ہیں, عبادات ہیں, سبحان اللہ سارے ہی, کیا کہنا. اور ان ایام کے اندر بھی یہ چونکہ ایام فاضلہ ہیں, فضیلت والے ایام ہیں, ان کے اندر جو بھی آپ عبادت کریں گی اس عبادت کا اجر آپ کو اللہ کی رحمت سے ملے گا, اور باذن اللہ بڑھ کر ملے گا. تو آپ اچھی نیت کے ساتھ جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کام کہ جس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط ہوتا محسوس ہو, جس میں آپ کو حلاوت نصیب ہو, جس میں آپ کو خشوع اور خضوع زیادہ نصیب ہوتا ہو, وہ کام آپ جو ہے وہ کر لیں. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل میں سے مختلف انواع میں سے تھوڑا تھوڑا کر لینا چاہیے, کچھ نہ کچھ. مثلا کچھ نفل پڑھ لیں, کچھ اللہ کا ذکر کر لیں زبان سے, ذکر لسانی, کچھ ذکر قلبی کر لیں, کچھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں. اسی طرح جو ہے وہ روزہ رکھ لیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور بالخصوص جو ہے وہ عرفہ کا روزہ, تو پھر عرفہ کا روزہ ہے, اس کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث شریف ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے, ان کا کفارہ بنتا ہے. لیکن یہ روزہ جو عرفہ کا ہوتا ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے, غیر حاجی کے لیے مستحب ہے.
جو حاجی ہے جو میدان عرفات میں موجود ہے اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی حج کے موقع پر میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہ بعض حدیث میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ آپ نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ بی عرفہ، عرفہ کے میدان میں حاجی کو عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا تھا۔ اور دوسرا حج کے افعال چونکہ مشقت والے ہیں تو ان میں پھر جو ہے دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بھی ممانعت فرمائی گئی۔ تو حاجی کے لیے تو نہیں ہے یہ، لیکن جو غیر حاجی ہے اس کے لیے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، جو طاقت رکھتا ہو قوت رکھتا ہو تو عرفہ کے روزے کا ضرور اہتمام کرے، اس کی فضیلت حاصل کرے۔ جناب دوسرا سوال شامل کروں؟ جی، حمیرہ بہن نے پوچھا کہ کسی پہ قربانی واجب ہوئی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا وہ قرض لے کے کر لیں؟ جی بالکل، اگر قربانی واجب ہے اور اس وقت جو ہے وہ پیسے کیش موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یا تو اپنا کوئی سامان بیچ کر کیش حاصل کر کے قربانی کریں، یا پھر اگر کسی سے قرض لے سکتے ہیں تو قرض لے کر جو ہے وہ قربانی کریں۔ قربانی کرنا بہرحال ضروری ہے، جب قربانی واجب ہے تو واجب ہے، اور پاس کیش نہیں ہے لیکن سامان واجب ہے کا مطلب ہے کہ سامان موجود ہے پاس، تو یا تو وہ سامان بیچ دیں، اور اگر وہ سامان نہیں بیچنا تو پھر کسی سے قرض لے کر قربانی کریں۔ قربانی جب واجب ہے تو وہ واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ ناجائز اور حرام میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے، عموم خصوص کا فرق ہے۔ حرام کا لفظ جو ہے وہ کبیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ناجائز کا لفظ کبیرہ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صغیرہ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرض کے مقابلے میں جو حرام ہے، فرض کے مقابل حرام ہے، واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے۔ حرام پر بھی ناجائز کا اطلاق ہوتا ہے، مکروہ تحریمی پر بھی ناجائز کا اطلاق ہوتا ہے۔ حرام جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہے۔ سنت موقدہ کے مقابلے میں اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھار ترک کیا، نادراً احیاناً ترک کیا تو برا ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بار بار کرے گا تو اس صورت میں وہ اطاعت بھی مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مال کے اعتبار سے اطاعت پر بھی ناجائز کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ باقی رہ گئے نیچے مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، یہ دو چیزیں یہ بھی بچنے والے کام ہیں، جانب کف ہیں، ان سے بھی بچنا ہوتا ہے، شریعت ان کو ناپسند کرتی ہے، لیکن یہ ناجائز نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ان پہ بھی ناجائز کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ جب ان پہ ناجائز کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت مراد گناہ نہیں ہوتا، اس وقت مراد اباحت کی نفی ہوتی ہے کہ جواز جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جائز مال کراہا اور ایک ہوتا ہے جائز بلا کراہا، کراہت کے ساتھ جائز، بغیر کراہت کے ساتھ جائز۔ تو مکروہ تنزیہی چونکہ جو ہے بغیر کراہت کے جائز نہیں ہے، کراہت کے ساتھ جائز ہے، تو اس لیے مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا پر بھی کبھی کبھار فقہا ناجائز کا یا لا یجوز کا اطلاق کر دیا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص محل میں، گناہ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ گناہ کے معنی میں جو ناجائز کا اطلاق ہے وہ حرام پر، مکروہ تحریمی پر حالن اور اطاعت پر معالن۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ ناجائز اور گناہ یہ جو ہے وہ مترادف ہیں۔ ناجائز کا اطلاق جو ہے گناہ پر ہے، گناہ کا اطلاق جو ہے وہ ناجائز پر ہے۔ باقی جو ہے گناہ کے اندر چونکہ تفصیل ہے کبیرہ صغیرہ، تو کبیرہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور جو صغیرہ ہے وہ حرام نہیں، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن مکروہ تحریمی کے بارے میں بھی یہ اصول ہے کہ مکروہ تحریمی بھی اگر بار بار کیا جائے، اس پہ اصرار ہو، تکرار اور اصرار پایا جائے، تو مکروہ تحریمی بھی اب کنورٹ ہو جاتا ہے حرام کے اندر۔ تو صغیرہ بھی تکرار سے اصرار سے کبیرہ بنتا ہے، تو اس لیے اسے بھی کبھی مجازن ڈائریکٹ حرام بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحاً ٹیکنیکلی بہرحال یہ فرق ہے، وہ ٹیکنیکلی جو فرق ہیں وہ میں نے فروق سارے بیان کر دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جو کل میں شاید غلط سمجھی، انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ وہ آٹا گوندتے وقت بالوں پہ آٹا لگ گیا ہے، خشک ہو گیا، تو وہ جیسے کہ میں نے سوال کیا آپ نے اسی کانٹیکس میں جواب دے دیا۔ اب یہ کہہ رہی ہیں نہیں، وہ بال جو ہیں وہ کلائی کے اور ہاتھ کے بالوں کی میں نے بات کی تھی۔ وہاں بھی ہو تو بات وہی اصل میں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یا تو جب کوئی بندہ ایسا کانشیس ہوتا ہے نا جس کو جو اتنا حساس ہو یا حساسہ ہو عبادت کے معاملے میں، تو اسے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوگا تو بعد میں دھو کر احتیاطاً بندہ وہ کر لے، لیکن اب جو ہے وہ بار بار اگر ایسا کریں گے تو بار بار ایسا کرنا تہاون اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے جو اس طرح کا آٹا اگر خشک آٹا ہے تو وہ تو معمولی سا ہوتا ہے، مانے ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ جھڑ بھی جاتا ہے، جھڑ بھی جاتا ہے۔ خشک آٹے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے اگر جو ہے وہ آٹا ہو گیلا، گیلا آٹا ہے اور وہ لگ جائے، چپک جائے اور وہ اتنا زیادہ ہو
کہ وہ مانے ہو اس کا مسئلہ ہوگا، لیکن عام طور پر ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ کلائی بھی پر جو گیلا ہے وہ کر کے نکال دیں گے. اتنا زیادہ جو ہے وہ لگ گیا ہے کہ وہ، اور وضو کے بعد یا جب بھاری وجہ بندہ وضو کرتا ہے دیکھتا تو ہے نا، جی بالکل. جب بازو دھوئیں گی تو دیکھ تو رہی ہوں گی نا، اس وقت نظر تو آئے گا. تو مجھے تو وہ جو پانی سے مسئلہ نکل تھا جائے یہ گا، اس واش وجہ ہو سے جائے گا. تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ اب کر لیا اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں دیکھا، وہ اس وقت کیوں نہیں دیکھا؟ اس وقت کیوں جب نہیں دیکھ دیکھا؟ رہے ہیں تو اس بس وقت میں نظر آ خود جاتا. یہی، مجھے اللہ مجھے معاف کرے، اور یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو لائٹ موڈ میں رکھا. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، اور عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں ماشاءاللہ. عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ آصف، آپ دونوں کی جانب سے بھی ماشاءاللہ اچھی کارکردگی رہی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور اپنے کوئریز جو کہ ریلیجیس ہوتی ہیں اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شرعی رہنمائی کی جائے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت سے ہم سب کو بہرہ ور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.